کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن سسرال والوں نے کبھی مجھے اپنی بہو نہیں سمجھا تھا۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے۔ میری ایک نند بھی تھی جس کی عمر 22 سال تھی اور اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میرے سسر کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ آج کل میری نند خالہ سے بہت دیر سے گھر آتی۔ اس کسی عادت کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اتنی دیر کہاں تھی، تو اس نے بے رخی سے کہا، بھابھی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے زیادہ نصیحت مت کریں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے اس لیے گئی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں، لیکن کمرے کے باہر پہنچ کر میں رک گئی کیونکہ وہ موبائل پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے ہی بات کر رہی تھی اور شاید محبت کے چکر میں پڑ چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی، تو وہ غصے میں بولی، بھابھی آپ اس کمرے سے چلی جائیں ورنہ بہت برا ہوگا، میرے پاس بھی آپ کے بہت سارے راز ہیں، آج جتنی شریف بنتی ہیں نا اتنی ہے نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارے پاس میری کون سے راز ہے جن کی وجہ سے تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا، میں سب جانتی ہوں، شادی سے پہلے آپ کیسی لڑکی تھی اور شجیل نام کے لڑکے سے آپ کا کیا تعلق تھا، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ شادی سے پہلے میری شجیل سے دوستی تھی اور میں اسے اپنی حدود سے آگے بڑھ چکی تھی، لیکن جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے توبہ کر لی اور اسے ہمیشہ کے لیے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ یہ بات میرے گھر والوں تک کو نہیں معلوم تھی، پھر میری نند کو کیسے پتہ چل گئی؟ اس نے بتایا کہ اس نے فیس بک پر میری اس شجیل کی تصویریں دیکھی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ میں فیس بک سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی۔ بات پہ جا کر فوراً ساری تصویر ڈیلیٹ کر دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے روکا ٹوکا یا اس کی ماں بننے کی کوشش کی تو میرے سارے راز اپنے بھائی یعنی میرے شوہر کو بتا دے گی۔ اس کی دھمکی کے بعد میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میری زندگی پہلے ہی بہت سکون سے گزر رہی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی طوفان کھڑا ہو۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر کے میں نے اسے کوئی بات نہیں کی اور وہ بھی اپنے کاموں میں لگی رہی، لیکن ایک دن جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جنہوں نے مجھے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا۔ اس کی الماری میں بہت چھوٹے اور بہت باریک کپڑے رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ کبھی گھر میں نہیں پہنتی تھی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ وہ باہر جا کر کوئی ایسا کام کرتی ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ شاید وہ کسی کو ویڈیو کال پر دکھاتی ہو یا کسی اور کام میں ملوث ہو۔ میں نے اس کی الماری میں ایسے بہت سے کپڑے دیکھے جنہیں دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کا پیچھا کروں گی اور معلوم کروں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا اس کے بیگ میں ایک بہت مہنگا موبائل فون تھا جس کی قیمت تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اتنا مہنگا فون اسے کس نے دیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ گھر سے نکلی، میں بھی سبزی لینے کا بہانہ بنا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ ایک شاندار گاڑی اس کے سامنے آئی اور وہ بغیر کسی جھجک کے اس کے بیٹھ گئی۔ گاڑی دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت امیر لڑکے کی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام کو گھر واپس آنے پر اس سے ضرور بات کروں گی۔ شام کو جیسے ہی وہ گھر آئی میں غصے میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، آج جو کہنا ہے کہہ دو، لیکن میں تمہاری یہ حرکت بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کسی غیر لڑکے کی گاڑی میں بیٹھ کر گھومتی پھرتی ہو؟ اس راستے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ لیکن اس نے پھر وہی پرانی دھمکی دہرائی، اگر آپ نے مجھ پر سختی کی تو میں آپ کے سارے راز بھائی کو بتا دوں گی، پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بحث کرنا بیکار ہے کیونکہ اگر اس نے میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تو میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ اسی شام جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمیں آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی پڑھائی بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے شوہر نے میری بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ میں بھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری عزت خاک میں ملا دے۔ اس کی حرکتیں مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتی، روز دیر رات گھر آتی ہے، مجھے بھی شک ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن پھر بھی میں نے انہیں اپنی نند کی دھمکیاں اور اس کے رازوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی لڑائی ہو۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ سسرال کو کبھی اپنا میکا مت سمجھنا، ہر رشتے کو اس کی حد میں رکھنا۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی کیونکہ میری نند تو دور کی بات، گھر کے دوسرے لوگ بھی مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ سخت اور بدتمیزی بھرا رہتا۔ آخرکار میں نے اپنی نند کی فکر کرنا چھوڑ دی، لیکن اگلے ہی دن قدرت نے ایسی سزا دی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
उस रात तकरीबन 9-10 बजे तक वो घर वापस नहीं आई थी। मेरी सास और मेरे शौहर दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कॉलेज से उसकी छुट्टी तो शाम 7 बजे, 8 बजे हो जाती थी, लेकिन आज वह कहीं और चली गई थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचकर खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद पूरे घर में ज़बरदस्त शोर मच गया। मैं भागकर बाहर आई तो देखा कि मेरी ननद बहुत बुरी हालत में घर के अंदर दाखिल हो रही थी। देखते ही मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी बहन से पूछने लगे, बताओ तुम कहाँ गई थी और कहाँ से मुंह काला करके आई हो? मेरी ननद ने कुछ नहीं कहा। तब मैं दरमियान में आ गई और अपने शौहर से कहा कि ये आपकी बहन है, आप इसके साथ इस तरह सख्ती से बात नहीं कर सकते। इसे इसके हाल पर छोड़ दे। अगर इसके साथ कोई हादसा भी हुआ है तो इसकी जिम्मेदार ये खुद है। मेरे शौहर ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। फिर हम दोनों अपने कमरे में आ गए और मेरी ननद भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी बातें अब भी मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी। उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। मैं जानती थी कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती, वरना सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता। अगले दिन मेरी ननद कॉलेज नहीं गई। मैंने सोचा जाकर उसका हाल पूछ लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा, आइंदा मेरे कमरे में मत आना क्योंकि आप बहुत चालाक हैं। उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वक़्त गुज़रता गया और उसकी हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मेरी सास मुझे कहती, जाकर देखो वो क्या कर रही है। अब वो खुद भी बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी ननद ना किसी से बात करती, ना खाना खाती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कमरे से बाहर आने लगी, मगर हर वक़्त ख़ामोश रहती। एक दिन मैं उसके कमरे में गई और उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे सारी बात बताओ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। वो मेरे कंधे से लगकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और बोली, भाभी आप सही कहती थी। मर्द जब किसी औरत पर जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो बदले उसे बहुत कुछ लेता है। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि उसके साथ यकीनन कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका है, वरना वो इस हालत में रोती हुई घर वापस ना आती। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में उससे भी बड़ा तूफ़ान आने वाला है। उधर मेरा शौहर उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। मेरी फूफी का बेटा बहुत अरसे से मेरी ननद को पसंद करता था। जब भी वो हमारे घर आता, मेरी ननद को देखता रहता और मुझसे कहता, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुँच गया तो सबसे पहले आपकी ननद के लिए रिश्ता भेजूँगा। वो बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा उसे यही कहती, तुम यतीम हो, तुम्हारी माँ भी बेवा है, घर में कोई ख़ास सहूलत नहीं, इससे मेरी ननद के ख्वाब देखना छोड़ दो। वो तो किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी। सुनकर वो हमेशा मायूस होकर चला जाता था, लेकिन अब मुझे लगता था कि जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। उधर मेरी नंद की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वह जीते जी मर गई हो। फिर एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं और मेरी सास उसे लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने चंद मामूली टेस्ट लिखे, लेकिन फिर नर्स ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, लड़की की माँ भी अंदर आ जाए। मैं और मेरी सास अंदर गई तो नर्स ने परेशान नज़रों से हमें देखा और कहा कि आपकी बेटी हामला है और बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही मेरी सास पर जैसे क़यामत टूट पड़ी और वह मुश्किल खुद को संभाल सकी। मुझे ज़्यादा हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं पहले ही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। ज़ाहिर है जब एक लड़की रात घर से बाहर रहेगी तो कोई ना कोई उसकी सादगी का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। एक ना एक दिन ये सब होना ही था। मैंने अपनी सास को तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र ना करे, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। फिर हम मेरी नंद को लेकर घर वापस आ गए। उसके बाद शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब मेरी सास उसे ताना ना देती। वो खुलेआम कहने लगी कि तुमने हमारे ख़ानदान का सर झुका दिया है, अब इस अमल को भी ख़त्म नहीं करवाया जा सकता। क्योंकि 4 महीने गुजर चुके थे जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती, तब ही हम डॉक्टर के पास जाते। अब उस मासूम वजूद को दुनिया में आना ही था। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरी बात उस वक़्त हुई जब एक दिन मेरी नंद सहन में बैठी हुई थी। उसका पेट साफ़ नज़र आ रहा था, जैसे किसी हामला औरत का होता है। इत्तेफ़ाक से हमारे एक रिश्तेदार ख़ातून घर आई। उन्होंने मेरी नंद को गौर से देखा और फिर बोली, कहीं ये उम्मीद से तो नहीं है? सास ने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसे सिर्फ गैस हो गई है। वो औरत बोली, मुझे सब समझ आ रहा है, ऐसी गैस किसी को नहीं होती। अगर यकीन नहीं आता तो मोहल्ले की दाई को बुलाकर पूछ लो, तुम्हारी बेटी ने कोई बड़ा कारनामा कर दिया है। यह सुनकर मेरी सास का दिल टूट गया, मगर वो खामोश रही। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद मेरी सास ने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो शदीद बीमार हो गई। वो हर वक़्त इसी फ़िक्र में डूबी रहती कि अब इनकी बेटी से शादी कौन करेगा। मेरी नंद भी हकीकत समझ चुकी थी क्योंकि अब पूरे मोहल्ले में इसकी बदनामी हो चुकी थी। कोई भी लड़का इसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा रोती, मगर ये कभी नहीं बताती कि बच्चा किसका है और किसने इसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म किया। हम सब उसे पूछ-पूछ कर थक गए। डॉक्टर ने भी बता दिया कि मेरी सास अब ज़्यादा दिन की मेहमान
رہیں گی۔ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی خدا کے لیے میری بیٹی کو اکیلا مت چھوڑنا، تم شادی شدہ ہو، تمہیں زندگی کا تجربہ ہے، اسے ابھی دنیا کے معاملات کا کچھ نہیں معلوم۔ اگر اس کے ہاں بیٹا یا بیٹی ہوئی تو تم اسے اپنے پاس رکھنا اور اپنی اولاد کی طرح پالنا۔ میں ہر بار ان کی بات سن کر ہاں کر دیتی اور انہیں دلاسا دیتی۔ پھر ایک دن میں نے کہا کیوں نہ آپ میری پھوپھی کے بیٹے انور کے بارے میں سوچیں، شاید وہ میری نند سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جب بدنامی ہو چکی ہے تو کیوں نہ انور سے بات کی جائے، کیونکہ وہ میری نند سے جنون کی حد تک پیار کرتا تھا۔ میں جا کر ساری بات اسے بتا دی۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ کی نند ہے، اور میری محبت سچی تھی، یہ میری محبت کا امتحان ہے، ورنہ ایسی خوبصورت لڑکی سے کون محبت نہیں کرتا۔ اس مشکل وقت میں ہی اس کا ساتھ دوں گا، اگر آپ کہیں گی تو میں بچے کی پیدائش کے بعد اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ میں اپنی محبت کی خاطر ایسی لڑکی کو بھی قبول کرنے کو تیار ہوں جو پہلے کسی لڑکے سے تعلق رکھ چکی ہو اور اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی، مگر افسوس کہ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے دل سے دعا دی تھی کہ اگر میں اس بچے کو اپنا سمجھ کر پالوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر دے گا۔ میں نے بھی اپنی ساس کی ہر بات پر عمل کیا۔ جب وہ زندہ تھی تو ان کی خدمت کی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو ان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اپنی نند کو کبھی کوئی سخت بات نہیں کہی۔ میں نے اسے کہا کہ انور تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دینا۔ میری نند اس بات پر راضی ہو گئی کیونکہ اب اس بچے کو ضائع کرنا ممکن نہیں تھا۔ 9 مہینے بعد میری نند کے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ واقعی بہت پیارا تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور اسی کے ساتھ میری نند کی شادی انور سے کر دی۔ میری نند اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا اور وہ انور کے گھر چلی گئی، اور میں سوچنے لگی کہ اب اس بچے کو کیسے پالوں گی، کیونکہ میرا اپنا بھی 2 سال کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آتی کہ اس بچے کو کبھی یتیم خانے مت دینا، اسے خود پالنا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس سے بچے پوچھا کیا جاوید صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہی گھر ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں، اگر آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گا۔ میں ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک کاٹن فیکٹری کا مالک ہے، اللہ نے اسے دنیا کی ہر نعمت دی ہے، مگر اس کا بیٹا بہت آوارہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بولا بیٹی ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، میرے بیٹے نے تمہاری نند کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا، میں تمہاری نند کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کی غلطی کا اعتراف کرنے ہمارے گھر کیسے آ گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو اچانک ایک جان لیوا بیماری لگ گئی ہے اور اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ وہ اپنے گناہوں پر بہت پچھتا رہا ہے اور سب سے معافیاں مانگ رہا ہے، مگر اسے سب سے زیادہ تمہاری نند یاد آتی ہے، جس کی زندگی اس نے تباہ کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کیا فکر نہ کریں، میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے، میری نند بھی آپ کو معاف کر دے گی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ وہ میری بہن نہیں بلکہ میری نند ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا بیٹی تم نے میرے پوتے کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے ضرور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا شاید وہ کوئی معمولی سا تحفہ دیں گے، مگر انہوں نے مجھے 50 لاکھ کا چیک دیا اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ خدا کے لیے میری طرف سے اپنی نند سے کہنا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ میں وہ چیک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اپنی نند کو بلا کر ساری بات بتا دی۔ وہ بہت روئی اور مجھ سے بھی اپنے رویے پر معافی مانگی۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ جس لڑکے نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ 2 دن بعد انتقال کر گیا اور میری نند کے مرنے سے پہلے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ تمام رقم بھی اس نے مجھے دے دی۔ آج اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں، میری ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے ہیں اور ہم سب اللہ کے فضل سے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔